پہلا صدقے کے سب سے پہلے مستحق آپ کے رشتہ دار ہیں. آپ کے رشتہ دار یاد رکھیں، سب سے پہلے مستحق جس کو آپ صدقہ دیں وہ آپ کے جو ہے رشتہ دار ہیں. کہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اس بات کو یوں بیان کیا کہ مسکین پر صدقہ کرنا ایک عام صدقہ ہے، اور رشتہ دار پہ صدقہ کرنا صدقہ اور صلہ رحمی دونوں ہیں. تو رشتہ دار پہ خرچ کیجئے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیجئے، یہ سب سے پہلے مستحق ہے. آج ہم کو خرچ کرنے کا جذبہ جاگتا بھی ہے تو غیر رشتہ داروں کو کرتے ہیں، رشتہ داروں کو نہیں، وہ بہت پیسے ویسے فلاں فلاں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پریشان ہے، بیوی نے بھاپ لیا شوہر پریشان ہے کچھ وجہ سے. کہا کیا بات ہے ابو ایوب آپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں؟ تو کہا مال اتنا جمع ہو گیا، یہ مال کا جمع ہونا مجھے پریشان کر رہا ہے، کیونکہ صحابہ خرچ کرنے کی عادت. تو ان کی بیوی نے کہا پھر اس کا حل کیا ہے، کر لو جاؤ. بیوی سمجھ گئی کہ حل کیا ہے، حل یہ ہے کہ شوہر خرچ کریں گا سکون ہو جائیں گا. نکلے خرچ کر کے آئے، جب خرچ کر کے آ گئے تو بیوی نے کہا کتنا خرچ کیا آج؟ تو کہا 32,000 درہم خرچ کیا. بہت اچھا کیا. کہا کہ اس میں خرچ کیا؟ تو کہا رشتہ داروں میں. تو کہا یہ اور اچھا کام کیا آپ نے. تو بیوی بھی کیسی ہے دیکھیے، کہہ رہی رشتہ داروں میں خرچ کر چکا ہے زیادہ ہے نا. آج اگر سمجھ لیجیے کوئی شوہر بول رہا مجھے بہت پریشانی ہو رہی، کیوں؟ وہ پیسے بہت ہو گئے تو بھی بولیں گے میرے کو دے دو. آپ پاگل ہو گئے، آپ خرچ کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کا دماغ جگہ پہ تو ہے نا، اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں ہم، چلو ادھر لاؤ. نہیں بھائی وہ بیگم مجھے خرچ کرے بغیر سکون نہیں آنے والا. تو بولی کرو لیکن تمہارے رشتہ دار میں کرے نا تو دیکھو میں کیا کرتی. کہیں بھی دینا لیکن تمہارے بھائیوں کو نہیں دینا، کس کو بھی دو تم ان کو مت دو، وہ فلاں فلاں فلاں. ایسے کون سا انسان دنیا میں جس نے برائی نہیں مجھے بتائی؟ جن کے ساتھ ہم زیادہ رہتے ہیں تو ان کی برائی زیادہ دکھ کر آتی ہے. ہر انسان میں کچھ نہ کچھ برائی ہے ہی بائی ڈیفالٹ. ہم ایسے کل بنی آدم خطا، آدم کی اولاد خطا کاری ہے، لیکن جو نزدیک ہوتے ہیں نا ان کے برائیاں زیادہ نظر آتی ہے. اس لیے سب سے زیادہ برائیاں ایک دوسرے کی نظر شوہر اور بیوی کو آ جاتی ہے سب سے پہلے. اس لیے کہا معروف طریقے سے رہو بیویوں کے ساتھ، سب سے نزدیک لوگ ہیں نا. اس کے بعد کس کی برائیاں سب سے زیادہ نظر آتی ہے؟ آپس میں بھائیوں کی. تو آئیں گی نا ساتھ رہیں گے تو جب دور جس کو نہیں دکھتی آپ کو برائی تو اچھا سمجھ رہا اس میں بھی ہے ہر انسان کو. لیکن پہلے اگر مدد کے مستحق ہے آپ کے تو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں. اس میں سب سے پہلا حق آپ کی بیوی کا، بیوی بچوں کا پہلا حق یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت، میرے پاس 1 دینار ہے کیا کروں؟ تو کہا انفق علی اہلک، اپنے بیوی پہ خرچ کر. کہا ایک اور ہے، اب اس کو کیا کروں؟ تو کہا انفق علی ولدک، اپنے بچوں پہ خرچ کر. کہا ایک اور ہے، تو کہا اپنے نفس پہ خرچ کر. کہا ایک اور ہے، تو کہا اب تو جانتا ہے کیا کرنا ہے، مطلب اب صدقہ کر. تو بیوی پہ خرچ کر، بچوں پہ خرچ، نفس پہ خرچ کر، باقی صدقہ کرتے. اور صحابہ کی زندگی نہیں ملتا، اپنے آپ پہ خرچ کرتے، اس سے زیادہ جو ہوتا بھیج دیتے. لیکن ہمارے پاس ایشو یہ پرابلم یہ ہے کہ جو حدیث میں اپنے نفس پہ خرچ کرنے کا بیوی بچوں پر، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہمارے پاس. ابھی 10,000 کما رہا تو 15 تنخواہ ہونے سے پہلے 15 کے خرچ کا پورے پلاننگس ہو گئے، پردے بدلنا، ہینڈ سیٹ بدلنا، یہ بدلنا، صوفہ نیا، یہ نیا گاڑی چینج کرنا ہے. مطلب 15 ہوئی نہیں تو ابھی پلاننگ پورے. اب 15 سے 20 ہو تو اس کی پلاننگ ہے 20 سے. اور حالت یہ ہے کہ کروڑوں کما کے بھی نہیں، کیونکہ اس کی بھی پلاننگ ہے خرچ کر. تو ایک لمٹ بنائیے سٹن. 1 دینار تھا تو کہا بیوی کے لیے، 1 دینار تھا بچوں، 1 دینار اپنے لیے، اب 1 دینار تو جاتا فانت ابصر. حدیث میں آپ تیرے کو معلوم کیا ہوشیاری کرنا ہے، اب خرچ کرنا ہے تو چلے گئے خرچ کر. سمجھے آپ بات کو؟ یہ بڑی اہم چیز ہے. تو رشتہ داروں کی سب سے پہلے آپ کو خرچ کرنا یاد رکھیے، یہ پہلے حقدار. دوسرا یتیم، ٹھیک ہے، خرابات دار کے بعد یتیم آتے. یتیموں کا دوسرا حق یاد رکھیے ہمارے مال میں، اس لیے کہ یتیم دنیا کا سب سے کمزور انسان ہوتا ہے، اور بھوک کے بعد موت ہوتی ہے. اس لیے قرآن میں 2 چیزوں کے بارے میں بڑا آیا، کھانا کھلاؤ، بھوکے کھانا کھلاؤ، بھوکے کھانا کی. تو بھوک کے بعد کیا ہے؟ موت ہے. اور یتیم کا حق دو، چونکہ یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد. یتیم کی کیا یتیمی ہوتی ہے، اس کی کیا کمزوری ہوتی ہے، میں ڈیفائن نہیں کر سکتا. کہ تو یتیمی کیا ہوتی ہے، یتیم کو پتا چلتی یتیمی کیا ہوتی ہے. ایک مثال دے سکتا ہوں صرف سمجھنے کی. میں باہر، یا میرا بچہ گھر سے باہر جاتا ہے اور اس کو چھیڑ دیتا ہے تو وہ کیا بولتا ہے؟ ابھی رک جاؤ، میں اپنے باپ کو بلا کے ابو کو بلا کے لاتا. لیکن یتیم کچھ بھی نہیں بولتا، اس کو معلوم پیچھے کوئی بھی نہیں. سمجھا؟ اس کی یتیمی، اس کی کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ مالدار بھی ہے تو یتیم پریشانی اس لیے کہ وہ یتیم ہے، اس کو کوئی سپورٹر نہیں. یاد رکھیے یتیم کا بڑا ہے، اسی لیے بار بار بھوکے کھانا کھلاؤ، یتیم کا ادا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یتیم سب سے کمزور فرد ہوتا ہے، اس لیے اس کی مدد کرنا ہے. تو یتیم اپنے خاندان کی یتیم، دوسروں کے یتیم، سماج کے یتیم، انسانیت میں کہ تو یہاں یتیم مسلم یتیم نہیں، آرفن مسلم آرفن نہیں ہے، کوئی بھی آرفن جو دنیا میں ہے اس کی مدد کر. خاندان کا یتیم سب سے پہلا مستحق، پھر آپ کی کمیونٹی کا یتیم دوسرا مستحق، آپ کے شہر کے یتیم اور آپ کے اطراف میں والے دوسرے مذاہب میں جو ان کی مدد کیجیے. یتیم خانے، ان کی کفالت کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنا جنت میں ایسے ہوں. اور اشارہ کی حدیث اپنی انگلیوں سے، جیسے 2 انگلیاں نزدیک ہوتی نا تو اتنے نزدیک. یتیموں کا بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے یتیموں کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق اور وہ مقام ملا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم بچے کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر عید کی نماز کے لیے لیا، چونکہ ان کے والد نے راستے سے آپ جا رہے تھے، نعمان رضی اللہ عنہ، کہا نعمان تم نماز کو جاؤ گی کل عید کی؟ تو کہا میں تو یتیم ہوں، میرے والد نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے گئے، اپنی زوجہ سے کہا اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اور اس کے بعد اپنے کاندھے بٹھا کر لے گئے۔ تو یتیموں کو وہ حق، آرفنس کو وہ رائٹ ملے اسلام میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر تک بیٹھے یتیم ہی تو یتیم حق ہے ان کا، ڈھونڈیے نہیں ہے آپ کے اطراف تو دیجیے ان کی مدد، اور مالدار بھی ہو یتیم تو بھی مدد کیجیے۔ کیسے؟ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اس کی ہیلپ کیجیے، چونکہ پیسے والا ہے لیکن پھر بھی اس کو گائیڈنس تو چاہیے نا، چھوٹا بچہ ہے کیا سمجھتا ہے اس کو، سمجھے؟ یتیم۔ تیسرا بیوہ، اس لیے کہ بیوہ عورت جو ہے یہ کمزور عورت عمومی اعتبار سے ویسے ہی کمزور ہے کمانے کے معاملے میں، اور اس پر بیوہ ہو جائے مطلب شوہر کا سہارا نہ ہو، اس کی مدد کی جائے۔ ہم نے یہ قصے تو سنے، کہانیاں تو بولی، واقعہ سناتے ہیں، فلاں عورت برائی کرتے پکڑی گئی، فلاں عورت نے 10-20 روپے کے لیے برائی کی، منہ کالا کیا، فلاں ہی کیا، لیکن بیک گراؤنڈ سٹوریز کبھی سنی ہے آپ نے؟ اس کے پیچھے کی کہانیاں کبھی پڑھی ہے آپ نے؟ ان کی حقیقتوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ صرف پکڑنے کے لیے آپ نے تو گروپ بنا دیا، ان کی ہیلپ کے لیے کیا کیا آپ نے؟ جو مجبوریاں ان کو نکال رہی ہے اپنے گھروں سے، وہ مجبوریوں پہ تو کچھ نہیں کیا، خالی ان کے عمل کو ایسا کر رہی بیوہ عورتیں، یہ کیا ہے؟ ان کے لیے سسٹم بنائیے، یہ سسٹم ہونا چاہیے ہمارے سماج میں کہ سب سے پہلے بیوہ ہو تو اس کے نکاح کا انتظام ہو۔ اب اللہ رحم کرے، اب کہاں تک اور کون سے ایشو سے بات کی، کوئی سسٹم ہی نہیں۔ پہلے تو کماریوں کی نکاح کا مسئلہ ہے تو اس کو بیچاری کو کہاں سے ملے شوہر، اس کا کوئی سسٹم، تو اب تو زندگی بیچاری نے بیوہ کی گزارنا ہے، اور ہیلپ کا بھی سسٹم نہ ہو تو یہ کہاں جائیں گے۔ چوتھا یاد رکھیے مسکین غریب کین لوگ، پیسہ نہیں، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ اس کے پاس اتنا مال نہیں جتنے میں اپنی زندگی چلا سکتا ہے، نارمل لائف کہ تو آج ہم نے اتنا اسٹینڈرڈ ہائی کر دیا لیونگ کا کہ وہ کتنا بھی بولو تو میں مسکین ہی رہتا ہوں پھر بھی، کیونکہ کھانا ہے اور کھانا تو عام بات ہے، میٹھا کہاں اس کے بعد، میٹھا تو عام بات ہے، ٹھنڈا کہاں اس کے بعد، تو ہماری مسکینی ختم نہیں ہوتی۔ مسکین کا مراد وہ عام زندگی جینے کو جو مال لگتا ہے بیچارے کے پاس نہ ہو، وہ مسکین ہے، اس کو۔ اسی طرح جو ہے پانچواں مسافر، گھر کا تو مالدار کروڑپتی ہے، آ گیا راستے میں پریشان ہو گیا، مال لٹ گیا، چوری ہو گیا، ختم ہو گیا، ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کتنے دن رکوں گا، پیسہ اڑ گیا، مدد کیجیے، یہ بھی حقدار ہے آپ کے صدقات کا۔ اسی طرح چھٹا سوال کرنے لوگ آتے ہیں نا، لیکن یہ پروفیشنل سوالی نہیں ہے مراد میری اس بات سے، سوال سے مراد وہ لوگ جو مجبور ہو جاتے ہیں آپ سے سوال کرنے میں، پروفیشنل نہیں، جنہوں نے اپنے گداگری بھیک منگی کو پروفیشن بنا دیا، وہ لوگ غور سے سن لیں، جنہوں نے بھیک منگی کو اپنا پروفیشن بنا دیا، خاندانی طریقہ ہے جینے کا بنا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص بنا عذر کے مانگے، اور مانگ کب سکتا ہے انسان معلوم آپ کو؟ جب ایک وقت کا کھانا ہو تو ایک وقت کے کھانے کے حد تک مانگ سکتا ہے، پورے دن کا بھی نہیں، ایک وقت کا، اور جب ایک وقت کا کھانا نہیں ہے تو مانگ سکتا ہے، اور کتنا مانگ سکتا ہے ایک وقت کے کھانے کا؟ صرف جو گداگیری کرے، مانگی اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال کرے بنا وجہ، وہ روز قیامت اللہ کے سامنے ایسا جائیں گا کہ اس کے چہرے پر گوشت، چونکہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سوال کیا کرے، ٹھیک ہے؟ تو سوالیوں کو دیجیے۔ اسی طرح گردنیں چھڑانے میں، ٹھیک ہے، جیسے کہ اس زمانے میں غلام تھے، غلام کو آزاد کرنا۔ آج کے دور میں وہ نوجوان جو بلا کسی عذر کے، بلا کسی وجوہات کے جیلوں میں ڈال دیے گئے، اور آپ جانتے ہیں، اور وہ ہیبیچول افینڈرز نہیں ہیں، وہ مجرم نہیں ہمیشہ کے، ہو گئی غلطی، خطا تھی، کبھی جنوین بھی ہو سکتا ہے اور کبھی بالکل بھی نہیں، یوں ہی پکڑ لی گئے، ان کو چھڑانے میں۔ کچھ ایسے علاقے بھی ہمارے ممالک میں پائے جاتے ہیں جہاں لوگ سالداری کے نام پہ غلامیوں کو ابھی بھی جاری رکھے ہوئے، سالداری سمجھتے ہیں نا، یہ سال بھر کام کرے گا، 1000 روپے بیچارہ سال بھر کام کیسے کرے گا؟ یہ بھی غلامی قسم، اس کا پیسہ ادا کر دی جا کہ بھائی کتنا ہے اس پہ، 50,000 یہ دے دیتا ہوں، چھوڑو، کرنے تو کچھ اور کریں گا، وہ نکل گئے۔ سالداری کے نام پہ بھی غلامی چلتی ہے آج ہی، میں نے دیکھا، پھر اگلے سال پھر کنٹینیو ہوتا ہے، بولے ابھی بھی نہیں ادا کر سکے، ٹھیک ہے، تو ادا کیجئے، ان کو جو ہے عادت کیجئے۔ اسی طرح سفید پوش لوگ، وائٹ کالر، کون ہے معلوم؟ یہ لوگ جن کے تعلق سے قرآن بتا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں، سنیے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 273 اللہ فرماتا ہے کہ خاص طور پر مدد کرو مستحق وہ اور تنگ دست لوگوں کی جو اللہ کے نام سے ایسے گھر گھر جا کر جو ہے مطلب آیت کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کی ہم مدد کریں جن لوگوں کو دیکھ کر آپ نہیں پتا کر سکتے کہ یہ لوگ مانگ رہے ہیں یا ان کو چیز کی ضرورت ہے، مطلب وہ آپ کے سامنے آ کے مانگیں گے نہیں، دو، اس کو مسکین کہتے ہیں درحقیقت، وہ مانگیں گے نہیں، لیکن ان کے چہروں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو ضرورت ہے، لیکن عام لوگ ان کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے یہ تو غنی لوگ ہیں، مالدار ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے ان کے تعلق سے، یحسبوہم الجاہل اغنیاء، جو لوگ جن کے بارے میں نہیں جانتے وہ سمجھتے تو مالدار ہیں، جن کو علم نہیں ہے وہ سمجھتے ہی مالدار ہے، لیکن ان کے چہروں سے آپ پتا کر سکتے مال نہیں، ان کو خرچ کیجئے، یہ مسکین ہے، تو مسکین ملتا نہیں، مسکین کو ڈھونڈ کر دینا پڑتا، سمجھ رہے آپ؟ جو آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی بہت سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کا بالکل پڑوسی لیکن مانگتا نہیں ہم سے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دینی ادارے
یہ بھی مستحق ہے کہ آپ ان کو دے اپنا مال و دولت، جو مختلف دعوتی، اصلاحی اور دیگر کام کرتے ہیں، یہ بھی مستحق ہے۔ اسی طرح 10واں اور آخری، آپ جس کو بھی صدقہ دیں کوشش کریں متقی اور پرہیزگار انسان، مسکین، مسافر، سارے ترجیحات کس کو دیں گے؟ متقی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا تو اس بات کا خیال رکھنا، کہ صحابی کو کہا تو اس بات کا خیال رکھنا کہ تیرا مال اور تیرا کھانا صرف متقی لوگ کھائے، کہ تیرا مال متقی لوگ کھائے، تو لہٰذا کوشش کرے کہ آپ ایسے لوگوں کو دیں، یہ غریب، مسکین، مسافر، سارے لوگ جو تقوی والے ہوں۔ مال خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں، آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے۔ اور مال خرچ کرنے کا اللہ نے اتنا ثواب رکھا ہے، اتنا ثواب، اتنا اجر کسی عبادت کا نہیں ہے۔ مال خرچ کرنے کا جو اجر اور ثواب ہے، یہ اجر اور ثواب کسی اور عبادت کا نہیں، یاد رکھ لیجئے۔ آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا اور کہتا ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، آیت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اس کا ترجمہ اللہ فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، وہ ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دانہ زمین میں بویا اور اس دانے سے 7 بالیاں نکل آئی، مطلب اس دانے سے جو درخت نکلا، جو جھاڑ نکلا، اس کو کتنے پھل لگے یا کتنے جو ہوتے ہیں بالیاں، دیکھی نہیں آپ نے، گیہوں کی ہوتی ہے، باجرے کی، اناج کی بالیاں ہوتی ہے، بھٹا ہوتا ہے جیسا آپ کا، بالیاں، تو اس سے کتنی بالیاں نکلی؟ 7 بالیاں نکل آئی، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کا چاہتا ہے اجر اس سے زیادہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اللہ بہت وسعت والا، کشادگی والا اور علم والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر دیکھیے اللہ رب العزت نے جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک چیز خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے اس شخص نے ایک دانے کو زمین میں بویا، اس دانے سے جو پھل، جو اناج نکلا، جو جھاڑ نکلا، جو درخت نکلا، اس کو 7 بالیاں لگی، اس ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اجروں کو اس کے زیادہ یضاعف، اس کے ملٹیپل ٹائمز بڑھا دیتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں 700 گنا ثواب ملتا ہے، 700 ٹائمز ثواب ملتا ہے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ، ایک مال خرچ کرنے کا، عام زبان میں کہوں بدلے کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر اگر سمجھ لیجئے ایک شخص جو شہر کا مالدار انسان آپ سے کہتا ہے 1 روپیہ میرا فلاں کو پہنچا دو اور دے دو، میں تم کو 700 دے دوں گا، 1 روپیہ میرے سے لو اور فلاں کو دے دو، یا تمہارا 1 روپیہ فلاں کو دے دو اور اس کو دینے کے بعد میرے پاس آنا اور 700 لے جانا مجھ سے اس کے بدلے، تو کیا آپ یہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کہیں گے اگر ایک کا 700 ہے تو میں تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، یہاں تھا ایک کو 7 اور 9% مل رہا تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، 9.25 مل رہا سینئر سٹیزن کو تو اس کے لیے بھی کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ سود کی در بول رہا ہوں، انٹرسٹ جو ملتا ہے 9%، 8% ہائیسٹ سینئر سٹیزن 0.25 زیادہ، تو اس کے لیے مر رہے ہیں، اپنی تاریخوں کو بڑھا رہے عمروں کی، بڈھا بتاؤ مجھے 60 سال سے اوپر، 0.25% جو ہے 54 کے برابر سود زیادہ ملیں گے نا مجھے، اس کے کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں؟ تو اللہ فرما رہا ہے 1 روپیہ تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو ان ریٹرن تم جو ہے سود نہیں، اس کے بدلے میں اجر یہ پاؤ گے جیسا تم نے 700 روپیے خرچ کی میرے راستے۔ اب کوئی ایک انسان بیوقوفی ہوگا جو اتنا زبردست سودا، اتنی بڑی تجارت کی روپیے کے بدلے 700، ایک ایسا انویسٹمنٹ میں اگر آپ کو بتاؤں جس انویسٹمنٹ کے اندر آپ اگر میرے پاس 1 روپیہ جمع کرتے ہیں تو اس انویسٹمنٹ کے بعد اپروکسیمیٹلی 60 to 70 ایئرس کے بعد میں آپ کو ہر روپیے کے بدلے اگر 700 دوں تو کیا آپ میرے پاس انویسٹ نہیں کریں گے؟ کیا پاگل باتیں کر رہے ہیں آپ؟ 50-60 سال کون رکتا ہے؟ کیوں لوگ لائف انشورنس نہیں کرواتے؟ ریٹائرمنٹ پلان، پینشن پلان 50 سال بھرتا۔ دنیا کا معاملہ بڑا سمجھ میں آتا ہے، کیلکولیٹو، آخرت کا نہیں، مریں گے دیکھا جائے گا اس کا کیا ہے۔ دنیا سمجھ میں آ رہی ہے نا، 40 سال ابھی نوکری کی باقی ہے، 40 سال کا ریٹائرمنٹ ہے، بھائی کون نے دیکھا کیا ہے، بھرتے رہو 200 روپیے، یہ انشورنس میں جاتے رہیں گے، اس کے بعد میرے کو 50 لاکھ، 1 کروڑ، پتہ نہیں 2 کروڑ، 10 کروڑ، 50 کروڑ اور پتہ نہیں کتنے کتنے دے رہے ہوں، یہ ہم کو سب حساب سمجھ میں آتے ہیں۔ تو میں بھی وہ کر رہا ہوں، انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، 1 روپیہ انویسٹ کیجئے، 50 سے 60 سال بعد اللہ نے عمر اور زیادہ دی تو 80 سال بعد جب مر جائیں گے تو مرنے کے بعد ان ریٹرن 700% جو اس سے زیادہ آپ کو ملنے والا ہے، یہ کیلکولیشن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لیکن اتنی فضیلت، اتنا اجر کسی عمل کا نہیں ہے جتنا اجر جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ چونکہ مزاج نہیں ہے نا، مزاج نہیں ہے۔ اگر سمجھو ہم کو چندہ دینا ہے کسی دینی کام کے لیے تو جب میں آدمی ہاتھ ڈالتا، چونکہ باہر نکال کے نہیں دیتا،
जेब में डालता है, सामने वाले दिखना नहीं क्या है, और टटोलता उसको और पूरा अंदाजा करता, पहले मैंने एक लाल रखा था 1000 की, फिर 2 हरी थी, उसके बाद 500 की, उसके बाद 300 की थी, उसके बाद 50 और 20 की सीरीज चालू होंगी, और उसमें से फिर एक निकालता, क्योंकि अंदाजा रहता कि यहाँ 20 और 10 चालू हो रहे हैं यहाँ से। फिर उसने जैसे ही निकाला, अरे 20 की आगे वापस, लेकिन उसकी नीयत थी 10 देने की, 20 आ गया ना, गलत आ गया। तो फिर उसमें से निकालता है वो 10 की नोट, उसमें भी अगर फटी भी हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन चल नहीं रही बहुत दिनों से, वो डाल देना ड्रॉप बॉक्स में अल्लाह के नाम। और कुछ लोग होते हैं जेब को लाते, आवाज आई तो मतलब सदका करना है, नहीं है तो नहीं करना है। मतलब चिल्लर अगर हो, छुट्टे हो तो सदका करना है, छुट्टे ना हो तो सदका नहीं करना है, इसलिए कि बंदे को सदका नहीं करना, क्योंकि हमें उसका बदला ही नहीं पता है, तो क्यों मैं सदका करूंगा, मुझे पता ही नहीं क्या मिलने वाला है। जिस स्कीम का मुझे पता हो कि इन रिटर्न क्या मिलने वाला है, उसके लिए तो मर खप जाएंगे, अपनी जिंदगियां लगा देंगे। अब यहाँ कहाँ समझ में आ रहा, कुरान ने बोला मरेंगे, देखा जाएगा, जन्नत जाओगे, तो बात की बात है ना, अभी तो हमको रियल टाइम सामने क्या हो रहा है वो देखना है। मेरे भाइयों, मौत ऐसी आके उचक ले जाती है इंसान को, किसी को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। इससे पहले ये इन्वेस्टमेंट सबको करना है, मुझे और आप। अब एक और गलत फहमी, अब मैं तो गरीब हूँ, ये दर्ज तो मेरे लिए है ही नहीं, फिर इसलिए खर्च करने की बात नहीं, ये गलत फहमी मत रहिए आप कि मालदार लोगों को सिर्फ खर्च करना है। खर्च करने का मामला है, अल्लाह ने जो दे रखा है वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ दे रखा है उसमें से खर्च करते हैं। ये नहीं कहा कि 1 लाख के बाद खर्च करते, 1 करोड़ के बाद खर्च करते, 10, जो कुछ दे रखा है। तो मेरे जेब में अगर 10 रुपये है तो मेरा एक गरीब है, उसका तो कुछ भी नहीं है, 2 रुपये दे सकता हूं मैं उसको, और देना भी चाहिए। सहाबा का यही तो था, खुद खाने को नहीं है मेहमान को खिला रहे हैं, खुद खाने को नहीं है पड़ोसी को दे रहे हैं, खुद के पास कोई लाके 10,000 दिरहम दे रहा है, कह रहा नहीं बाजू वाला गरीब है उसको दे दो, इसलिए वो जानते थे कि आखिरत में बदले मिलने वाला। दो देने वाला समझता, लेने का मिजाज है ही नहीं, लेने का मिजाज ही नहीं है, और आज लेने का ये हाल हो चुका है। एक वाक़या सुनाता हूँ। एक मरतबा एक मुकाम पर मैं गया और वहां मुझे 10 की नोट पड़ी हुई, तो मेरे साथ जो एक शख्स थे उन्होंने कहा कि इसको उठा लूं क्या। मैंने कहा नहीं, गिरी हुई चीज है, उठाएंगे तो फिर ऐलान करना पड़ता, उसको पहुंचाना पड़ता, लिहाजा अब ये सिर्फ 10 रुपए के लिए कौन कर सकता है। और जबकि दावेदारों का क्या हाल होगा, तो कहा नहीं फैसला सदका तब करेंगे जब उसको पूछा जाएगा किसकी है। तो हम जिस जगह खड़े थे वहां और भी लोग थे, लेकिन उसके बगैर नहीं होगा। तो कहा नहीं अपन उठा लेंगे, अपन कुछ करेंगे, पूछेंगे किसी से। मैंने कहा ठीक पूछो। उन्होंने 10 का नोट उठाया और उठाकर कहा ये किसका है, अल्लाह रहम करे पूरी दुकान के सब लोगों ने बोले हमारा। जितने थे, दुकानदार से लेकर उसके वर्कर से लेकर खड़े हुए लोग, हाँ मेरे हैं। एक लेडी थी, हाँ मेरे से बोले, हाँ बच्चा और मेरे थे अंकल ये। मैंने कहा आप टुकड़े करो इसके या छुट्टे लेकर आओ और सबको दे दोगे। बोलना इतने, अगर इतने पैसे यहाँ गिरे 10 सबके तो 200-300 रुपए गिरे, लेकिन मिले तो सिर्फ 10। तो मैंने कहा मैं इसीलिए कह रहा था मत उठाओ, इसलिए कि हमारी बद अखलाकियां नजर आएंगी, समाज की बद अखलाकियां नजर आएंगी, कौमी बद अखलाकी नजर आएंगी, मत करो। एक आलिम दीन ने जुमातुल विदा, रमजान में जो कहा जाता है जुमातुल विदा, ऐसी कोई इस्तिलाह नहीं है लेकिन लोग कहते हैं आखिरी जुमा जो होता है रमजान, जुमातुल विदा में एक ऐलान किया कि मैं नमाज के लिए जब मस्जिद में आया तो मुझे एक 500 का नोट मिला। कितने का मिला? 500 का। उन्होंने वो सही किया गलत किया वो एक अलग चीज है, मैं उसको तायद नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ वाक़या सुना रहा हूं। मुझे एक 500 का नोट मिला, किसका है अगर हाथ उठा दे तो मैं दे दूंगा। अल्लाह रहम करे 2 से 3 हजार लोगों ने हाथ उठाया, 10-12 हजार की मस्जिद, 2 से 3 हजार लोगों ने। उन्होंने कहा अल्लाह का खौफ खाइए मेरे भाइयों, इतने लोगों के पैसे कैसे गिर सकते हैं। अगर 2000 को 500 से ज़रब करे, अगर इतनी नोटें यहाँ गिरी तो लाखों रुपया गिरा, इसका मतलब इस मस्जिद में। अल्लाह से डरिए। तो 500 से 1000 के करीब हाथ कम हुए 10 मिनट की वो जो है करने के बाद वाज़ो नसीहत, उसके बाद फिर वाज़ो नसीहत की, फिर वाज़ो नसीहत की आखिर तक, लेकिन 500 हाथ नीचे नहीं हुए तक। कहा 500। उसके बाद उन्होंने कहा ये नोट मेरा ही था, मैंने सिर्फ ये बताने के लिए ऐलान किया था कि हम कितने बदअखलाक हो चुके हैं और पैसों के मामले में कितने लालची हो, ये मेरा ही नोट था, वापस। ये हालत है माल के मामले में। अल्लाह कह रहा दो बदला पाओगे, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, उस कीमत के फीसद में नहीं कि इतना मिलेगा, तुम्हें उसके मल्टीपल टाइम्स 700 दर्जे खर्च करो। 2 में ही रहा में उसकी मिसाल है। तो अल्लाह के राह में खर्च करने को अपना एक मिजाज बना ले, आदत बना ले उसको। जैसा मस्जिद में पैसा निकालने को, मदरसे के लिए पैसा देने को, दीनी दरसगाहों में पैसा देने को, दीनी शख्सियात को पैसा देने को सबसे छोटी नोट तलाश करते ना, उन्हीं लोगों का हाल ये है कि जब दोस्तों के साथ होटल में जाएंगे तो वहां फिक्र लगी रहती है कि सिर्फ 2000 रुपये लाया। दोस्तों में है तो कुछ तो अपनी स्टेटस और वैल्यू है ना, 2000 से क्या होने वाला है इससे, समझ रहे? तो अल्लाह की राह में अगर 1000 रुपये कभी कोई दे दे तो अल्लाह रहम करे, कोफ्त और मलामत भी करता आदमी, क्यों दे दिया कि वो जोश में आ गया था, जब अब आइंदा बहुत संभल के दूंगा, कभी भी 1000 की नोट मस्जिद में नहीं ले जाऊंगा, मौलवी साहब ने जब भी खर्च की बात करे सुनूंगा भी नहीं उस बात को, और अगर जोश में आए तो पड़ोसी को बोलूंगा मेरे वॉलेट पे पूरी नजर रखना और 1000 की नोट कभी नहीं निकालने लगा। ये करेंगे हम इस मामले में। लेकिन जहां मामला हो गया होटल में जाने का, घूमने का, खरीदो, को बोले अरे इतने पैसे खरीद,
ہم کو تو لگ رہا ہے نا دوست پہ تو خرچ کر رہا ہوں نا، نام ہوں گا اس سے، خوش ہوں گے میرے بھائی۔ دیکھیے آپ فرق اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا اور دنیا کے لیے خرچ کرنا، چونکہ دنیا کا ہم کو جب ہی ریٹرن نظر آتا ہے نا، لیکن آخرت کا ریٹرن کہاں نظر آتا ہے؟ 700 ٹائم جتنا اجر اللہ نے خرچ کرنے پہ رکھا اتنا کسی چیز پہ نہیں، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے بخیلی کو، خرچ نہ کرنے کو بہت برا کہا، یاد رکھیے۔ اللہ کے راہ میں صدقہ نہ کرنے، ہوڑ کرنے، جمع کرنے کے بارے میں سخت وعید کی ہے۔ میرا مقصد وہ وعیدوں کو بتانا نہیں، یاد رکھیے، صرف اگر زکوٰۃ کے تعلق سے جو کہ فرض ہے دینا، اس پر اللہ نے یہ وعید کی کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے روز قیامت ان کے چہروں کو اور ان کے پیٹھ کو، پیشانی کو، چہرے پہ اور پیٹھ پٹھوں جو پیٹھ کے حصے کو اس سونے اور چاندی کو پگھلایا جائے گا جس کو وہ جمع کرتے تھے، اور ان کو اس پیٹھ پر اور اس کے پیشانی پر پگھلا کے روز قیامت ڈالا جائے۔ وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے، صحیح مسلم کی روایت آپ سے فرماتے ہیں کہ وہ مال روز قیامت ایک گنجا سانپ بن کر آئیں گا۔ گنجا سانپ، گنجا سانپ، اس محدثین اس کی اصطلاح کرتے ہیں حدیث کی، گنجا اس لیے ہو جائے گا، سانپ کے سر پہ بال ہوتے یاد رکھیے تھوڑے، لیکن جب اس کا زہر بہت بڑھ جاتا ہے تو اس کے وہ بال بھی چھڑ جاتے ہیں، اس کی اسکن اور رف ہو جاتی ہے، تو اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے بال چلے جائیں گے، گنجا ہوں گا وہ سانپ اس کے گلے میں توق رنگ کے سے ڈالا جائے گا، اور وہ اس کے ہونٹ پر ڈسیں گے، بہت نازک جگہ ہوتی ہے، ایک دھکا لگے تو پھٹ جاتا ہے، ہونٹ پر ڈسیں گے اور کہیں گے انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ تھا۔ کنز اس مال کو بولتے ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ تھا جس کی تو زکوٰۃ نہیں تھا، میں تیرا مال تھا جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں۔ تو یہ تو فرض کے لیے نفلی صدقات کی بار بار تاکید، اور اتنی عذابات اور اتنی وعیدیں آپ سے ہم نے کی اس تعلق سے کہ ہم خرچ کرنے کا ایک مزاج بنا لیں۔ اللہ رب العزت خرچ کرنے کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر جو 20 میں فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوا عِندَ اللَّهِ وَهُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا، کہ جو کچھ تم اپنی زندگی میں آگے بھیج دو گے وہی خیر ہے، اور اللہ اس کو بہت بڑا دے گا آخرت میں۔ اعظم اجرا، اللہ اس چیز کو جو تم آگے بھیجو گے، خرچ کرو گے، روز قیامت بہت بڑا کر دے گا۔ کتنا بڑا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اعظم اجرا، اور مفسرین لکھتے قرآن میں جب عذاب علیم، عذاب شدید، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، یا جیسے اعظم اجرا آتا ہے جس میں بتایا نہیں جاتا کہ کیا ملے گا، وہ کہتے ہیں یہ ایسی باتیں ہیں غائب کی، چونکہ انسان نے کبھی دیکھا نہیں ان چیزوں کو تو وہ سمجھ میں نہیں پاتا، اس لیے اللہ نے خالی الفاظ ادا کر دیے، تذکرہ نہیں کیا۔ جیسے بہت سے عذابوں کا تذکرہ ہے نا کہ وہ عذاب میں رہیں گے، آنکھ میں ڈالے جائیں گے، آنکھ کی زنجیریں ہوں گی، لیکن کچھ جگہ عذاب علیم، سخت عذاب، اس لیے کہ وہ عذاب ہم سمجھ نہیں سکتے اس لیے علیم کہہ دیا۔ تو یہاں کا اعظم اجرا کتنا وہ اللہ ہی جانتا ہے، بس بڑھا دیں گا، ہم نہیں کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے، چھوڑ دو تم سمجھ جاؤ بہت بڑا اجر۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے قرآن فرماتا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 92 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے، اور اس آیت کو ہم اگر غور سے سنیں اور سمجھیں تو ایک عظیم پیغام اس آیت میں ہے کہ ہم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کریں۔ یہ آیت نے ہماری نیکیوں کی قبولیت کو خرچ کرنے پہ لا کے روک دیا۔ اللہ فرماتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم جب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، بر کو نہیں حاصل کر سکتے، نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کر دو مما تحبون، جو تم سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز ہے، جب تک وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور لن کا صیغہ، لن کا لفظ عربی میں آتا ہے کسی چیز سے پہلے، اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز ہرگز نہیں، ہرگز ہرگز نہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو کہا تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ اور صحابہ نے اسے ایسے ہی سمجھا، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طلحہ آئے، ان کا ایک باغ تھا جس کو بحیرہ کا باغ، بہت قیمتی بہت اچھا باغ جس کا چشمہ بھی میٹھے پانی کا تھا، اور اللہ کے رسول اس کی کھجور کھانے وہاں جایا کرتے، وہاں پانی پیتے۔ آئے اور کہا اللہ کے رسول میں نے یہ آیت آپ پہ نازل سنی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو لہٰذا تنفقون مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کر دو جو سب سے زیادہ تمہیں پسند ہو۔ میرے لیے سب سے محبوب باغ یہ کھجور کا باغ بحیرہ کا، تو آپ گواہ رہنا، میں اس کو انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آخرت کے بدلے دے دینا چاہتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کرتا ہوں اور آپ کو یہ باغ دے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو بہت خوشی اور کہا بہت خوب بہت خوب، یہ بڑا نفع بخش مال ہے، یہ بڑا نفع بخش مال، بہت بدلہ دینے والا ہے تجھے، بہت بدلہ دینے والا ہے۔ اور پھر کہا میں ایسا سوچتا ہوں یہ مال تم اپنے رشتہ داروں میں کیوں نہ خرچ کر دو؟ کہ اللہ کے رسول جہاں آپ چاہے میں نے دے دیا ہوں،
کہا تم اپنے رشتہ داروں میں کرو. انہوں نے اپنے چچیرے بھائیوں کو بلا اور کہا یہ باغ تمہارا ہوا, یہ باغ تمہارا ہوا. اس لیے کہ ہم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو نہ خرچ کر جو سب سے زیادہ ہمیں محبوب. ان کو باغ تک کر دیا اللہ کا, گویا خرچ کر کے انویسٹ کر دیا انہوں نے. یاد رکھیے جو چلا جاتا ہے نا وہی باقی رہتا ہے, جو رہ جاتا ہے نا وہ باقی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار قربانی کی اور اس کے بعد لوگوں کو تحفے دیے دیتے گئے. آخر میں یہ ہوا, آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا, جو امہات المومنین میں سے کوئی تھی, کہا اللہ کے رسول بس اتنا ہی بچا ہے, مطلب ایک تھوڑا سا حصہ بچا تھا, پورا دے دیا آپ نے. تو کہا اتنا ہی نہیں بچا ہے, سمجھے, جتنا گیا ہے وہ سب کچھ بچا ہے, اتنا ہی ہے جو ہے آخرت کے لیے بچا نہیں. مطلب جو بچ گیا ہے وہ جو ہے صحیح نہیں ہوا, اس لیے کہ جو دے دیا گیا ہے وہ آخرت کے لیے اسٹاک ہو گیا ہے, اس کا بدلہ ملنے والا. اور جو بچ گیا ہے یہ واقعی میں جو ہے اس لیے کہ اس کا بدلہ نہیں ملنے والا ہے. تو جو گیا ہے وہ بچ گیا ہے, آپ نے فرمایا, چونکہ وہ کہہ رہی تھی یہ بچ گیا, آپ نے کہا یہ نہیں, جو گیا ہے وہ بچ گیا ہے, اس لیے کہ اس کا بدلہ ملنے والا. تو صحابہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا. اللہ نے مال کو خرچ کرنے کو یہاں ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے ایک وجہ بنا دیا کہ خرچ کرو, اس لیے کہ اس کے بغیر تم جو ہے نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. اور خرچ کرنے کے معاملے میں کبھی ڈرنا نہیں چاہیے, کبھی ڈرنا نہیں چاہیے. اور ہم سب سے زیادہ ڈرتے کب ہیں؟ خرچ کرنے کو. اس لیے کہ آئندہ کہاں سے اگر ہم دے دیں گے تو ہم دیکھیں تو پتہ چلے گا پھر آتا کہاں سے. مسئلہ میں نے کہا نا شروع میں, ہم نے ایک قومی مزاج ہی نہیں بنایا. جن قوموں میں آج بھی دینے کا مزاج ہے, اللہ اتنا عطا کر رہا ہے ان کو جس کی کوئی انتہا نہیں. آج بھی جن قوموں میں دینے کا مزاج ہے, اگر عرب ممالک میں کچھ لوگ گئے ہوں گے کام کے سلسلے میں, یا تفریح کو ہی کبھی گئے ہوں گے, یا حج اور عمرہ کو گئے ہوں گے, کبھی ہوتا ہے نا جاتے ہیں, تو بہت سارے ہمارے ہندوستانی لوگ, پاکستانی لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ایک بڑا ٹینکر آ گیا, بڑا ٹریلر آ گیا, ٹرک, چھتریاں بانٹ رہا ہے, ہم کو بھی چھتری لینے کا, بسکٹ کے پاکٹ لوٹ رہے ہیں, خرید سکتے لیکن پھر بھی لوٹ رہے ہیں. مالدار ہے اس شہر کے لیکن وہاں لوٹ کے کھا رہے ہیں, کیونکہ ہماری فطرت ہوگی نہ لینے کی. اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں پاگل رہتے کہ شیخ لوگ, کیوں کتنا خرچ کر دیتے, اتنے چھتری ہزاروں کیا ضرورت تھی خرچ کر دیں گے, اتنے بسکٹ کے پاکٹ خرچ کر دیتے, کسی کو حج کرا دیتے, کسی کو عمرہ کرا دے رہے, فلاں کر رہے, یہ کر رہے. سمجھے نا, ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا, اس کو سمجھ میں آ رہا وہ کیا کر رہا ہے, اس کو معلوم ہے یہی تو بچ رہا ہے, باقی سب تو یہی رہنے والا ہے, وہ بچا رہا ہے. اور ہم چونکہ خرچ کرنے کا مزاج نہیں لینے کا ہے, ہم کو لگتا ہے یہ تو ویسٹ ہو رہا ہے, اگلے سال پھر آ گیا خرچ کرنے. ارے یار تم نے تو پچھلے سال دیے تو تمہارا مال کم ہونا تھا نا. وہ کہیں گا کم کیا بھائی, مال تو آ ہی رہا ہے, بس خرچ کر رہا ہوں اور وہ آتا ہے, اور میں خرچ کرتا ہوں وہ آتا ہے. دینے کا مزاج نہیں تو پتہ کیسے چلے گا ہوتا کیا ہے, ہم کو تو لگ رہا کم ہو رہا ہے. یاد رکھیے کبھی کم نہیں ہوتا ہے سوائے بڑھنے کے مال خرچ کر. اس لیے میں نے کہا مال بغیر ڈرے خرچ کی, اللہ کی راہ میں ہم بغیر ڈرے اپنی نفس کے لیے خرچ کرتے صرف, اور وہاں خرچ کرتے جہاں ہم کو دکھاوا, ہماری شان ہوتی ہے. کیسی شان ہوتی ہے ہماری کہ لوگ نام لے, بھائی کیا شادی کی, ماشاءاللہ کتنے کنٹل کھانا بنا, کتنے ہزاروں لوگ آئے. ان تمام چیزوں میں صرف ہمارا دھیان ہوتا ہے, یاد رکھیے, اس کے علاوہ نہیں. اس بات کو بہت سختی سے اور بہت ہم کو ایک سیریسنس کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اپنا مزاج بنانا ہے. دیکھیے تو دیکھیے انشاءاللہ کبھی مال کم نہیں ہوگا, اس لیے کہ اللہ رب العزت سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 39 میں 39 میں فرماتا کہتا ہے, وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں ضرور تمہیں پلٹا کر اس کو دوں گا. اللہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ يُخْلِفُهُ, میں اس کو, مخالف بولتے ہیں نا, الٹی سمت کو بولتے ہیں مخالف, میں اس کو پلٹاؤں گا تمہارے طرف اس مال کو. اللہ کیا فرما رہا ہے, وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ, جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو, فَهُوَ يُخْلِفُهُ, میں ضرور اس کو پلٹا کر دوں گا تم کو. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اور اللہ تو سب سے خیر رزق دینے والا ہے. ہم جو خرچ کریں گے وہ پلٹ کر آنے والا ہے, یاد رکھیے, جانے والا نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا بغیر ڈرے خرچ کیجئے, اللہ آپ کو پلٹا کر دینے والا ہے, اس کا بدلہ. یخلفہ, وہ مخالف سے الٹا پلٹا کر دیں گا آپ کو. آپ نے خرچ کیا, آپ کو مال ملا, آخرت میں 700 تو باقی ہے ہی, اس کو تو چھوڑ ہی دیجئے. ان ریٹرن دنیا میں بھی وہ مال واپس ملے گا, اس سے بہترین انداز سے, اولاد کی صحیح ہونے کے اس شکل میں, مال کی برکت کی شکل میں, کم زندگی میں زیادہ کام کی شکل میں, اور زندگی میں ایسے کارنامے انجام دینے کی شکل میں کہ مرنے کے بعد اس کا اجر ملتا رہے. یخلفہ, اللہ پلٹائیں گا, اس بدلہ دینا ہی اللہ. تو اس لیے میں نے کہا مال بے جھجک ہو کر خرچ کیجیے اللہ کی راہ میں. مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہت خوب اپنی حدیثوں کے اندر بتایا اور بار بار بیان کیا. آپ وسلم فرماتے مال خرچ کرنے کے بارے میں, 2 فرشتے, صحیح بخاری کی روایت ہے, 2 فرشتے ہیں جو روز اترتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں. ایک کہتے ہیں اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا دے, اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو خرچ نہیں کرتا, بخیلی کرتا ہے, تیرے راہ میں روکتا ہے, اس کے مال کو برباد کر دے اور تباہ کر. روز 2 فرشتے اترتے ہیں دنیا میں اور دعا کرتے ہیں, اور اللہ فرشتوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. یار تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ
دینے والے کے مال کو بڑھا، اور دوسرا کہتا ہے اللہ خرچ نہ کرنے والے کے مال کو تباہ اور برباد۔ تو گویا جو مال خرچ نہیں کرتا وہ روز ایک فرشتے کی بد دعا کا مستحق بھی بنا۔ اور مال خرچ کرنے تھے، مال یاد رکھیے کبھی کم نہیں ہوتا، یاد رکھیے، اور مال صرف جو ہے بڑھتا ہی رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا، کہا دو لوگوں کے سوا کسی اور پر رشک مت کرنا۔ رشک سمجھتے نا، کاش میں ایسا ہوتا، سمجھ رہا؟ دو لوگوں کے سوا کسی اور کے جیسا ہونے کی جیسا رشک نہ کرنا، کسی کے جیسا ہونے کی امید یا اللہ سے امید یا جو ہے اس کی نیت نہ کرنا۔ وہ کون دو لوگ ہیں؟ پہلا، اللہ نے جس کو قرآن عطا کیا ہو، وہ قرآن کا حافظ ہو، قرآن کو یاد کرتا ہو اور پڑھتا ہو خوب پڑھتا ہو۔ اللہ نے اس کو قرآن دیا ہو اور وہ خوب اس کی تلاوت کرتا ہو، تو ایسے آدمی کو دیکھ کے آپ بول سکتے کاش میں بھی ایسا ہوتا۔ اور کہا دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دونوں ہاتھوں سے صرف خرچ کرتا ہے، اس آدمی کو دیکھ کے بھی ہم کہہ سکتے کاش میں بھی اس کے جیسا ہوتا۔ یہ دو لوگوں کے علاوہ رش نہیں کر سکتے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کوئی آدمی کو مال خرچ کر دے گا، کیسا بیوقوف ہے یہ، اللہ کبھی ایسا نہیں بنانا میرا بیوقوف۔ میرے پاس ہوتا نا تو میں اپنی ایک اچھی گاڑی لیتا، ایک اچھا شہر سے باہر بنگلہ بناتا، ایک اچھی سہولت زندگی تھا۔ بیوقوف روز خرچ کرتے رہتا۔ رشک صرف دو لوگوں پہ ہو سکتا ہے، جس کو قرآن یاد ہو، پڑھتا ہو اس کو خوب، اس کے جیسا کر سکتے اللہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، مجھے تو عقل دیتا، حافظہ دیتا، میں بھی یاد کر کے پڑھتا۔ اور دوسرا جس کو مال خرچ کرتے ہوئے دیکھو تو نیت کر سکتے اللہ کاش میں بھی ایسا ہوں، اس کے جیسا، اور خوب مال خرچ کرتا۔ اس کے علاوہ کسی کے جیسا ہونے کی نیت نہیں کر سکتے، معلوم؟ اور ہمارے پاس خرچ کرنے والے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بیوقوف ہے، خرچ کر رہا دیکھ، کیا ضرورت تھی اتنی بڑی مسجد بنانے کی؟ مسجد تو کوئی بنا کے دے سکتا تھا۔ کیا ضرورت تھی فلاں یتیم خانے کو دینے کی؟ کوئی بھی چلا دیں گے، یتیموں کیا ہے، کیسی بھی زندگی جی لیتے ہو۔ کیا ضرورت تھی چیریٹیبل ہاسپٹل بنانے کی؟ کمی تھی کہ ویسے بھی 10-20 میں علاج ہو جاتا، جو بنا کے رکھ دیے؟ نہیں، اس لیے کہ وہ انویسٹمنٹ ہے ریئل، وہ بچ رہا ہے اس کا، وہ جانتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھار ہائر لیول کے ایسے انویسٹمنٹس ہوتے ہیں جو لوور لیول کے لوگ کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ تو ویسے آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ یہ بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے، اس کو تصور کیجئے، ذہن میں لائیے، ٹارگیٹ کیجئے اپنی آڈینس کس پہ خرچ کروں گا، ایک ایک نکال کر یہ مستحق دکھ رہا فلاں ہے، وہ سب تو گیا درکنار۔ کوئی خرچ کرنے والے کو ملامت کرتے بیوقوف خرچ کرتے رہتا ہے۔ رش صرف دو لوگوں پر ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، متفق علیہ روایت ہے اور حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت پہلا راوی ہوتا ہے اس کا۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اور بیٹے میں بیٹیاں بھی شامل ہیں، اولاد آدم، اے اولاد آدم، یا ابن آدم، انفق علیک، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں۔ انفق، تو خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، لوٹا کر دوں گا تو تجھے اس کا بدلہ۔ اے ابن آدم سے اللہ رب العزت جو ہے آدم کی اولاد سے ہم سے خطاب کر رہا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میں اس کو پلٹاؤں گا تمہارے طرف، میں لوٹانے والا ہوں اس چیز کو۔ تو کہا یا ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا، تو خرچ کرتا رہا میری راہ میں، میں تجھ پر جو خرچ کرتا رہوں گا۔ اب میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت نے جب وعدہ کر دیا خرچ کرنے کا، میں نہیں سمجھتا اس سے بڑی اور جو ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے والی کوئی ذات ہے جو اپنے وعدے کو پورا نہ کرے۔ تو خرچ کر کے تو دیکھ، میں تجھے لوٹاؤں گا۔ اور جس نے بھی خرچ کیا یاد رکھیے وہ اس کا مزہ جانتا ہے، خرچ کرنے میں کیا لذت آتی ہے اور کیا مزہ۔ خرچ نہیں کرے تو دوسرے کو بیوقوف ہم دیکھتے ہیں، لیکن خرچ کرنے والے کو پتا ہے اس میں کیا لذت ہے۔ خرچ کرنے کی جو فضائل آتے ہیں اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ خرچ کرنا سب سے نفع بخش تجارت ہے۔ مانو بیسٹ بزنس اگر دنیا میں کسی نے کیا تو وہ آنے والی ہر آفٹر کی لائف کے لیے یہاں انویسٹمنٹ کیا، یہ سب سے نفع بخش تجارت ہے۔ کون سی؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اب ہوتا ہے نا آپ کسی سے ملنے گئے اور وہ کچھ تو بھی نیٹ پر کچھ کر رہا ہے، اوہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں۔ اوہ کیا فائدے ہوتے ہیں اس کی؟ بولا یہ فائدے ہوتے ہیں، وہ فائدے ہوتے ہیں، ایسے فائدے ہوتے ہیں، دن میں جو ہے میں لکھ پتی، رات تک کروڑ پتی بن جاتا ہوں، ایسا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ بولتے کیا بھاری آدمی ہے یار، یہ کیا خاموشی سے انویسٹمنٹ کر دیا اس نے، بتایا تھا کہ نہیں اگلی بار اپن بھی ایسے کریں۔ انویسٹمنٹ ڈھونڈ رہے، آپ بھی خاموشی سے کچھ تو بھی کر رہے انویسٹ، ڈوب گئے تو بولتے بھی نہیں آپ کسی کو خاموشی میں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ بھی انویسٹ کر رہے خاموشی سے، اس لیے کہ میرا بھائی کر رہا ہے، ایک ہائر لیول پر اس کے انویسٹمنٹ جا رہے ہیں، فلاں ہو رہے ہیں، سمجھ میں آتا ہے نا۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، نہ کچھ دکھ رہا ہے، نہ کوئی معاملہ ہو رہا ہے، نہ کوئی سمجھ رہے نا، یہ باتیں ہم کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہم جب لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ تجارتیں کر رہے ہیں اور اس میں فائدہ ہو رہا ہے تو ہم دوڑ پڑتے ہیں دنیا میں، یہ تجارت کیوں نہیں سمجھ؟ سب سے نفع بخش ہے، سب سے زیادہ نفع بخش تجارت کس کو کہتے ہیں معلوم؟ وہ تجارت، وہ بزنس جس کا ریٹرنز سب سے زیادہ ہو، تو یہ سب سے نفع بخش تجارت ہے، دو اور سب سے زیادہ پاؤ، یہ سب سے بخش تجارت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے تعلق سے اپنی کتاب کے اندر فرمایا اور کہا، سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر جو 29 اور 30 میں اللہ نے فرمایا، سنیے آیت کس طرح سے اللہ فرماتا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمْ، کہ وہ لوگ، اللہ فرماتا ہے، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، مِمَّا رزقناہم، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. آگے فرمایا سرًا وعلانیہ، خاموشی میں کرتے ہیں اور کبھی ظاہر کر کے کرتے ہیں. ہوتا ہے کبھی کبھار صدقے چھپ کر ہو نہیں سکتے، افضل صدقہ چھپ کر ہوتا ہے، لیکن کچھ صدقات آپ چھپ کر ہی نہیں سکتے. ایک مسکین راستے پہ کھڑا ہے، آپ چھپ کر نہیں دے سکتے نا، دکھ جاتا ہے، تو کچھ تو علانیہ ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ صرف چھپ کے ہوتے ہیں. تو کہا وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو مال دیا خرچ کرتے ہیں، جو دکھ جاتا ہے، جو چھپا کر کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کے تعلق سے علانیتاً یرجون تجارتاً لن تبور، ایک ایسا بزنس کرتے ہیں جس میں کبھی گھاٹا ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کبھی گھاٹا ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ایسی تجارت ہے جو ڈوبتی ہی نہیں ہے. دنیا کی ہر تجارت ڈوب جاتی ہے یا انویسٹ کرنے والا مر جاتا ہے، دونوں میں سے کوئی چیز. یہ کبھی نہیں ڈوبنے والی تجارت، کبھی نہیں. آپ کو اس کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ ملتا ہے. اور خفیہ خرچ کرنے کے فضائل تو میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں. خفیہ خرچ کرنے کے بہت 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 زیادہ فضائل جو ہے کتاب و سنت میں، قرآن حدیث میں آتے ہیں، جس میں سے ایک فضائل جو آتا ہے صحیح بخاری کی روایت میں ہے 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو سیدھے ہاتھ سے جب خرچ کرتا تھا تو اس کے الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں اس نے کیا خرچ کیا. مطلب یہ کہ اتنی خاموشی میں خرچ کرتا، اتنا خاموشی سے دیتا تھا، کسی کو نہیں پتا اس نے کیا دیا. اور ایسے اللہ کے کئی بندے ہیں جو حقیقت میں واقع میں اتنی خاموشی سے اللہ کے نام میں جو ہے خرچ کرتے. اللہ رب العزت جو ہے خرچ کرنے کو ایک تجارت بتاتا ہے، اور وہ تجارت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بہت ساری باتیں فرمائی. خرچ کرنے کا ایک فائدہ جو آتا ہے وہ یہ کہ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے. اور اللہ رب العزت نے خرچ پہ دیکھی کیسا ابھارا. قرآن کی آیت اس طرح سے سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا اور کہا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ حالانکہ تمام چیزوں کا مالک جو کچھ دنیا میں کائنات میں اللہ خود ہے، لیکن اللہ رب العزت پھر کہہ رہا ہے کون ہے جو تم میں سے مجھے قرض حسنا دیں. حالانکہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اللہ ہم سے کہہ رہا ہے مجھے قرض دو. تم مالک کو دنیا میں اپنے آپ کو سمجھتے ہو، ٹھیک، مجھے قرض دو اس کے بدلے میں، اور اس قرض کو میں کیا کروں گا؟ تمہارے لیے یضاعف، بہت بڑا دوں گا آخرت میں. اور کیا کام کروں گا اس کے بدلے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہوں کو اس خرچ کے بدلے معاف کروں. تو مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے آخرت میں بدلہ ملتا ہے، مال خرچ کرنے سے گناہ معاف ہو. گناہ معاف کرنے کا بہترین جو ہے ذریعہ یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت جو ہے صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو گھٹاتا ہے. صدقات میں اللہ نے جو برکت رکھی ہے اس کو اللہ رب العزت بڑھاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہا حدیث کا الفاظ اس طرح سے، جو شخص اپنے حلال کمائی میں سے ایک کھجور خرچ کرتا ہے، صدقات کا بدلہ کیسے ملتا ہے؟ جو شخص اپنی حلال کمائی میں سے کھجور خرچ کرتا ہے، اور اللہ صرف آپ فرماتے ہیں حلال کمائی ہوئی چیز کو ہی قبول کرتا ہے. ہمارے پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں حرام کماتے اور صدقہ کرتے ہیں، رشوت لے رہے صدقہ کر رہے ہیں، سود لے رہے صدقہ کر رہے ہیں، حرام کمائی کر رہے صدقہ کر رہے، کوئی اجر نہیں. جو آدمی ایک کھجور صدقہ کرتا ہے حلال سے، اور اللہ صرف حلال کو ہی قبول کرتا ہے، تو اللہ اس صدقے کو لے کر اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے، اس کھجور کو لے کر، اور اس کھجور کو ایسے پالتا ہے، ایسے سنبھالتا ہے، ایسے رکھتا ہے اٹھا کر جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے. بچڑے کو کیسے پالتا ہے یہ آپ کو اب شہروں میں تو نہیں سمجھ میں آئے گا. گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں، کھیتی باڑی جن کے، ان سے پوچھیے بچڑے کی، میل جو ہوتا ہے کسی، چاہے بکرا ہو، چاہے ہیلا ہو، بھینس کا جو ہوتا ہے نا، یا بیل ہو، اس کو کیسے پالتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جوتیں گا، بہت سارے کام ہوتے ہیں نا، سمجھ رہے آپ؟ تو تم میں سے کوئی جیسے بچڑے کو پالتا ہے نا، بل کو مطلب میل کو جیسا پالتا ہے نا جانوروں میں سے، چاہے بکرا ہو، چاہے بیل ہو، چاہے اونٹ کا ہو، پالتا ہے، ویسے اللہ اس کو پالتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے. اور فرماتا ہے اس کو اتنا بڑا کرتا ہے سنبھال کے کہ روز قیامت وہ ایک کھجور ایک بڑے پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. کیسا انویسٹمنٹ ہے؟ ایک کھجور دیا، صدقہ کیا، انویسٹمنٹ کو انویسٹر نے آپ سے لے لیا، اتنا زبردست سنبھالا. باقی دنیا کے انویسٹر آپ کو ڈبا دیتے ہیں انویسٹمنٹ یا مال، یاد رکھیے آپ ان کو آپ دھکا بھی نہیں لگا سکتے بڑی کمپنیوں میں، لیکن اللہ اس کو لیتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، سنبھالتا ہے، اور ایسے سنبھالتا ہے سب کو، اپنے بچڑے کو سنبھالتا ہے، اور روز قیامت اس کو اتنا بڑا اجر ملتا ہے، پرورش دیتا ہے کہ ایک پہاڑ کے مانند ایک کھجور کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے نا، حدیث الفاظ یہ کھجور کی. اس لیے میں نے کہا مال خرچ کرنے کے لیے امیر ہونا نہیں پڑتا ہے، مال خرچ کرنے کے لیے خرچ کرنے والا دل لگتا ہے، پیسے نہیں لگتے. اس لیے کہ ایک کروڑ پتی انسان ہے
اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، پھر بھی بازو والا کچھ جیب میں سے نکال نظر رہتی ہے اس نے کہاں سے لائے پیسے؟ دل سے غریب ہے نا بیچارہ، پیسہ بہت اللہ نے دے دیا، وہ الگ مسئلہ ہے اس کا، دل سے غریب ہے۔ خود کی اللہ نے کار دی ہے، بازو والے نے اس سے بڑی لا لی، تو اس کے پاس تو میرے سے زیادہ بڑی، کیا فائدہ، اللہ نے دے رکھا ہے، دل سے غریب ہے نا بیچارہ۔ غنی غنا دل سے ہوتی، یاد رکھیے، مال سے نہیں ہوتا آدمی غنی، دل سے غنی ہو جائے۔ دیکھیے پھر ہر غریب آدمی مالدار سے زیادہ خرچ کرتا ہے، مالدار سے زیادہ خرچ کرتا ہے، یاد رکھیے غریب آدمی، اس لیے کہ اگر ایک انسان نے دن میں 100 روپے کمائے، اپنے ایک مسکین بھائی کو راستے بیٹھا دیکھا، کہا کہ یار 20 روپے کا مستحق ہے، دینا ہی پڑے گا اس کو کھانے کے لیے، نکال کے دے دیے، اپنی انکم کا 20% اس نے صدقہ کیا۔ اللہ فیصد کے اعتبار سے دیتا ہے، کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں، کوالٹی کے اعتبار سے۔ اور ایک مالدار نے اگر 1 لاکھ روپے روز کمایا تو 20,000 روپے خرچ کر سکتا ہے، ایسی امید نہیں، ممکن نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ غریب اپنی غربت میں ایک مالدار سے آگے بڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ